بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کھڑکی جو 1400 سال سے بند نہیں ہوئی۔ اگر آپ مواجہ شریف پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے پیچھے نظر ڈالیں تو آپ کو ایک بڑی کھڑکی نظر آئے گی۔ یہ کھڑکی 1400 سال سے بند نہیں ہوئی، کیونکہ ایک عظیم صحابی نے اپنی بیٹی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ کھڑکی ہمیشہ کھلی رہے گی، اور یہ آج بھی کھلی ہے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا اور طویل وعدہ ہے۔ سن 17 ہجری میں اسلامی فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا، لیکن حضرت فاروق اعظم کو ایک بڑی مشکل درپیش تھی۔ وہ یہ کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا حجرہ جنوبی جانب اس جگہ واقع تھا جہاں آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کمرہ جنوب کی طرف اکیلا ہے اور مسجد کے لیے اسی جانب توسیع کرنا پڑ رہی تھی، اس لیے سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کا ہٹانا ضروری تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس حجرے کی خالی کرنے پر، اس حجرے کو خالی کرنے پر کیسے آمادہ کیا جائے جس میں ان کے شوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادی کو اس حجرے کو خالی کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے تشریف لائے کہ انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے، لیکن ام المؤمنین یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں اور اپنے اس شرف و عزت بھرے حجرے سے نکلنے سے انکار کر دیا جس میں ان کے محبوب شوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس لوٹ آتے اور 2 دن بعد دوبارہ یہی کوشش کی، لیکن معاملہ جوں کا توں تھا۔ ام المؤمنین 2 ٹوک انکار کرتی جا رہی تھی اور کوئی بھی انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کامیاب کوشش نہیں کر پا رہا تھا۔ اب دیگر اصحاب رسول بھی ام المؤمنین کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہوئے، لیکن ام المؤمنین نے مختلف طریقوں سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ایک شرف اور عزت والے حجرے میں رہ رہی تھیں جہاں فقط ایک دیوار کے پار ان کے محبوب شوہر کی قبر مبارک تھی۔ وہ کیسے مطمئن ہو سکتی تھیں کہ انہیں اس سے دور کر دیا جائے؟ اب کے بار سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اور دیگر عمر میں بڑی خواتین ساتھیوں نے مداخلت کی، لیکن سیدہ حفصہ نے ایک بڑی شرط کے علاوہ اپنا فیصلہ ترک کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ شرط یہ تھی کہ ان کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جائے جہاں سے وہ اپنے محبوب شوہر کی قبر مبارک کو دیکھتی رہیں، اور وہ کبھی بھی بند نہیں ہوگی۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ شرط مان لی اور یہ وعدہ بھی پورا کر لیا، اور یہ وعدہ آج تک قائم ہے۔ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے 1400 سال بعد بھی یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ اس کھلی ہوئی کھڑکی کے متعدد نام ہیں: خوخائے حفصہ، خوخائے عمر، جنہیں امام سیوطی اور ابن کثیر نے ذکر کیا۔ آج تک جو بھی مسجد نبوی کا متولی بنا ہے اس نے اس کھڑکی کی دیکھ بھال کی، اور اس وقت سے لے کر آج تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وعدہ پورا کیا کہ یہ کبھی بند نہیں ہوئی۔ اب ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کیا ہے، آپ کے مناقب کا بیان کیا ہے، اس کا اندازہ اگر لگانا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بیان سے لگائیے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں اور حفصہ روزے سے تھیں کہ ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا جس کی ہمیں طلب بھی تھی، ہم نے اس سے کھا لیا، اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ گفتگو میں مجھ سے سبقت لے گئیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، وہ اپنے باپ کی بیٹی تھیں، یعنی حضرت عمر فاروق کی طرح جری تھیں۔ کہنے لگیں یا رسول اللہ، ہم دونوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، پھر ہمارے پاس کھانا آیا جس کی ہمیں تمنا بھی تھی تو ہم نے اس میں سے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی دوسرے دن اس کی قضا کر لینا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت قیس بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر کو طلاق دی، بس آپ کے ماموں قدامہ اور عثمان جو کہ مظعون کے بیٹے ہیں آپ کو ملنے آئے تو آپ رو پڑی اور کہا خدا کی قسم حضور نبی پاک علیہ السلام نے مجھے غصہ اور غضب کی وجہ سے طلاق نہیں دی۔ اسی دوران نبی پاک علیہ السلام ادھر تشریف لائے اور فرمایا جبریل نے مجھے کہا ہے آپ حفصہ کی طرف رجوع کر لیں،
بے شک وہ بہت زیادہ روزے رکھنے اور قیام کرنے والی ہیں، اور بے شک وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اندازہ لگائیے، اس کو آج کل غلط ملت کر کے لوگ پیش کر دیتے ہیں، حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حفصہ، ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا کہ بے شک وہ یعنی حضرت حفصہ بہت زیادہ روزے دار اور قیام کرنے والی ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الوسط میں روایت بھی کیا ہے۔ اس دنیا فانی میں مومنوں کی دو مائیں ہیں، ایک وہ جنہوں نے اپنے وطن سے بچے کو جنم دیا، دوسری وہ جن کی رفت و عرفت سے عالم کی بقا ہے، جن کی حرمت اور تقدس کے ترانے عصمت کی تائید و توثیق قادر مطلق بیان کرتا ہے۔ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ ماں تو بہرحال ماں ہے اپنی اولاد کا، اس سے نکاح ہر حال میں حرام ہوتا ہے، لیکن ایک بات آپ کو میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ حضرت انسان اس دوسری ماں سے بھی کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے۔ قدسی یہ گیت گا رہے ہیں، یہ مائیں جو ان مائوں سے کئی گنا زیادہ صاحب تقدیس ہیں، ان سے بھی نکاح امتی حرام ہے۔ امہات المؤمنین کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی فہرست میں سیدہ حفصہ بھی اہم ترین خصوصیات کی حامل ہیں۔ آپ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کی شہزادی تھیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے صاحب تہذیب و تہذیب نے لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، یعنی سرکار جب 35 سال کے تھے۔ آپ کی پہلی شادی خنیس بن حذافہ سے ہوئی جو غزوہ بدر میں شریک رہے۔ بعض نے کہا کہ غزوہ بدر کے بعد، بعض نے کہا کہ غزوہ احد کے بعد آپ کی رحلت ہوئی۔ اس کے بعد آپ کا نکاح مختار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 ہجری میں ہوا۔ آپ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت شیار خاتون تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت عمر فاروق کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا غابہ کا تمام مال صدقہ کر دینا۔ حاضر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والدہ بزرگوار کا مزاج پایا تھا۔ آپ ہمیشہ طویل قیام اور صائم و دہر رہیں۔ آپ کی چند خصوصیات عدیم المثال ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ خطاب فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ ہی کو راز بتایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت صدیق اکبر اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ وصال کے وقت بھی آپ روزے سے تھیں اور آپ کے خاندان کے کثیر افراد نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ تفسیر و تعویلات قرآن اور دیگر عبادات میں آپ ہمہ وقت مصروف رہا کرتی تھیں۔ مزاج میں کچھ سختی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی سخت کلامی سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ بار بار سمجھاتے تھے، حفصہ تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لینا، خبردار خبردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی بھی دل آزاری نہ کرنا۔ مقام غور ہے جو امام الانبیاء کی شرف زوجیت سے سرفراز ہوں، ان کو بھی حضرت عمر فاروق کس قدر تاکید سے یہ آگاہ فرما رہے ہیں کہ یہ جائزہ لو، سرکار کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ کرے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔